نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 24 اور 25 پڑھیں گے، جس کے اندر ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو یعیذ اخاہ فی الحیاء۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کی حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس روایت میں بخاری کی کتاب الادب سے ایک حدیث کا ذکر ہے، جس میں ایک انصاری صحابی کسی شخص کو نصیحت کر رہے تھے اور اس پر نرمی برتنے کا کہا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے فرمایا کہ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان برے کاموں کو اپنے ساتھ منسوب ہونے سے خوفزدہ ہو۔ حرام چیزوں میں حیا کرنا واجب ہے اور مکروہ کاموں میں بھی حیا کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حدیث الحیاء لا یأتی الا بخیر کا مطلب ہے کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ کچھ صالحین نے کہا کہ اللہ سے اس کی قدرت کے مطابق ڈرو اور اس سے اس کی قربت کے لحاظ سے شرم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس کی طاقت اور اختیار کی بنا پر ڈرے اور اس سے اس بات پر شرم کرے کہ وہ انسان کے بہت قریب ہے، یعنی انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حیا انسان کی ایک فطری خوبی ہے جو اسے برائی سے روکتی ہے اور بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن حیا کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اتنی شرم کرے کہ وہ اپنے ضروری کاموں میں بھی رکاوٹ محسوس کرے یا فرائض ادا نہ کر سکے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حیا جیسی اچھی عادت ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان صرف زبانی قول کا نام نہیں بلکہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارہ قال حدثنا شعبہ عن واقد بن محمد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ان سے ابو روح حرمی نے، ان سے شعبہ نے، وہ واقد بن محمد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی ہے۔ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابواب ایمان میں شامل کرنے کا مقصد مرجیہ فرقے کی تردید کرنا ہے،
جو یہ مانتے ہیں کہ ایمان کے لیے عمل کی ضرورت نہیں۔ اس آیت اور حدیث میں واضح ہے کہ توبہ، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کو جنگ سے روک دیا جائے گا۔ حدیث میں وضاحت ہے کہ جو لوگ یہ اعمال کریں گے انہیں مسلمان تصور کیا جائے گا اور اسلامی حقوق ملیں گے، جبکہ دل کا حال اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا اللہ بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی سزا کا مستحق ہو تو اس کا ظاہر اسلام اسے بچا نہیں سکتا، جیسے زنا یا قتل کی سزا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زکوٰۃ کے انکار پر جنگ کی، کیونکہ اسلام کے قوانین میں یہ شامل ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال کو قبول کیا جائے گا اور ایمان کے لیے پختہ یقین کافی ہے۔ ابن حجر مزید کہتے ہیں کہ اہل بدعت جو توحید کے قائل ہیں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور کافر کی توبہ قبول ہوگی، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اس حدیث کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے، اور مرجئیہ کا یہ نظریہ کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، یہ باطل ہے۔